نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ۔ سوال ہے، عمران احمد خان نیازی نے بشرا بی بی بشرا منیکا سے دوران عدت نکاح کر لیا۔ جیو نیوز کی اس خبر کے مطابق مفتی سعید، جو کہ ایک عالم جانے جاتے ہیں، جنہوں نے عمران احمد خان نیازی کا بشرا منیکا سے نکاح پڑھایا، مفتی سعید کا کہنا ہے عمران احمد نیازی نے مجھے بتایا کہ بشرا بی بی سے نکاح کرنے پر پیشن گوئی تھی کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، سورۃ البقرہ پارہ 2 اور آیت نمبر 235 میں، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ۔ اس وقت تک نکاح کرنے کا پختہ عزم نہ کرو جب تک عدت کی تحریر اپنی مدت پوری نہ کر لے، مکمل نہ کر لے۔ تو عورت کو دوران عدت نکاح کا پیغام دینا ہی حرام ہے، نکاح کرنا تو اپنے آپ میں ہے ہی حرام۔ اب یہ اس ریاست کی بات ہو رہی ہے جس ریاست کا وجود ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، یعنی پاکستان، اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ اور یہ وہ عمران احمد خان نیازی ہے جو ڈے 1 سے آج تک اپنی زبان پر یہ الفاظ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی خلاف ورزی کہ درباروں مزاروں پر سجدے کرنا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں پاکستان کو اسلامی ریاست بناؤں گا۔ اب ریاست بنانے والے کا اپنا حال یہ ہے کہ عدت کے اندر بشرا منیکا سے نکاح کر لیا، اور دوران عدت نکاح کرنے کی بڑی وجہ یہ سامنے آئی کہ یہ کوئی جادوگری کا اور شیطانی کھیل تماشا ہے۔ جادو میں شدت پیدا کرنے کے لیے بشرا منیکا سے دوران عدت نکاح رچا لیا گیا۔ ہاں جی، اب جب جس شخص کے عقائد کا یہ حال ہو، ایک طرف ایاک نعبد اور پاک پتن کے دربار پر سجدے، ایک طرف زبان پر ایاک نعبد، اور ایسی عورت سے شادی کر لینا کہ جو عورت ابھی اپنے پہلے خاوند کے نکاح میں موجود ہے۔ اب جس شخص کا دماغی توازن کا معاملہ یہ ہو اور عقائد اس قدر بگڑے ہوئے ہوں، وہ آیا پاکستان کو اسلامی ریاست بنائے گا یا جادوگری اور بے حیائی اور فحاشی کی ریاست بنا ڈالے گا؟ دوسری طرف وہ حضرات جو بشرا منیکا کو پیرنی اور مرشد سمجھنے والے ہیں کہ جس نے اپنے بقول جادو میں شدت پیدا کرنے کے لیے عمران خان جیسے شخص کو قائل کیا کہ دوران عدت ہی نکاح رچا لو۔ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کا یہ دعوے دار عمران احمد خان نیازی کہ اس نے عدت کے دوران غیر شرعی نکاح اس لیے کیا کیونکہ پنکی پیرنی جہیز میں پاکستان کی وزارت عظمیٰ لے کر آ رہی ہے۔ دعوے ریاست مدینہ بنانے کے اور امیر المومنین بننے کے، اور کرتوت ایسے کہ کالے کے کالے ہیں جی، ایسے کرتوت کہ جو گھٹیا زنا پر، نشہ آوری پر، لواطت اور حرام کاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ ایک طرف ناجائز بچی کا معاملہ ہے، اور جب کہا جائے اور بات کی جائے
تو جی یہ ہمارے لیڈر کا ذاتی معاملہ ہے. زنا کرے تو یہ لیڈر کا ذاتی معاملہ ہے. اپنی ناجائز بیٹی کو قبول نہ کرے تو یہ لیڈر کا ذاتی معاملہ ہے. فارن فنڈنگ کیس ہو تو یہ محترم لیڈر کا ذاتی معاملہ ہے. توشہ خانہ چوری کا کیس ہو تو لیڈر کا ذاتی معاملہ ہے. گلالئی جیسی عورتوں سے آڈیو اور ویڈیو لیک کا معاملہ ہو، ہم جنس پرستی کا معاملہ ہو تو یہ لیڈر کا ذاتی معاملہ ہے. کیا ایسا شخص اس قابل ہے کہ وہ پاکستان جیسی ریاست کا لیڈر بنایا جائے؟ اس قابل ہے کہ وہ پاکستان کو اسلامی ریاست کے ڈھانچے میں ڈھال سکے، یا کہ اس ریاست کا اور عوام ریاست کا مزید اخلاقی اور عقائد کے طور پر تباہی اور بربادی لانے والا ہو؟ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی میں فرماتے ہیں، کوئی عورت عدت مکمل ہونے سے پہلے اگر شادی کر لے، یعنی جس طرح بشرا منیکا نے عمران نیازی سے شادی کر لی، کوئی عورت عدت پوری ہونے سے پہلے شادی کر لیتی ہے تو اس کا دوسرا نکاح باطل ہوگا. مطلب بشرا منیکا کا عمران نیازی سے نکاح باطل ہوا. اب اس عرصے کے دوران میں انہوں نے جو چھپن چھپائی کی ہے اس کا کیا ہوگا اگر کی ہے؟ اس عرصے میں بشرا منیکا اور عمران نیازی نے جو بنی گالا میں یا زمان پارک میں چھپن چھپائی کھیلی ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو سنیے، وہ زنا پر، بدکاری پر، بدفعلی پر، حرام کاری پر مبنی ہوگا.